الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں پیش کریں گے چند اہم خبریں۔ دکھائیں گے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب اور حضرت مولانا مفتی عفان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات کے مناظر اور تفصیل۔ درخواست ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ سعودی عرب کے علاقے الباحہ سے تعلق رکھنے والی خاتون کسان فوزیہ الغامدی اپنی محنت، عزم اور زرعی مہارت کے ذریعے بنجر زمین کو سرسبز کھیتیوں میں تبدیل کر کے دوسری خواتین کے لیے بھی ایک مثال بن گئی ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق انہوں نے جدید زرعی طریقوں اور اپنے عملی تجربے کی مدد سے ایسی زمین کو دوبارہ قابل کاشت بنایا جو برسوں سے غیر آباد پڑی تھی۔ فوزیہ الغامدی مختلف فصلوں اور مقامی زرعی پیداوار کی کاشت کے ساتھ ساتھ ماحول دوست طریقوں کو فروغ دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلسل محنت، پانی کے مؤثر استعمال اور جدید زرعی تکنیکوں کے ذریعے مشکل زمینوں کو بھی زرخیز بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کی زرعی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے تحت فوزیہ الغامدی کی کامیابی کو دیہی ترقی، غذائی تحفظ اور خواتین کے بااختیار کردار کی ایک اہم مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ وہیں ناظرین، خبر آ رہی ہے مظفر نگر میں مسلم نوجوان مہتاب کی پٹائی، بجرنگ دل کے کارکنوں کے خلاف FIR درج۔ اتر پردیش کے مظفر نگر میں مسلم نوجوان مہتاب کی مبینہ پٹائی کے معاملے میں بجرنگ دل کے کارکنان گورو شرما، کشل ویر، شبھم پرشانت شرما اور لوکیش سینی کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ یہ مقدمہ مہتاب کے ساتھ موجود ہندو خاتون دوست کی شکایت پر درج کیا گیا۔ شکایت کے مطابق دونوں دوا خریدنے کے بعد چھولے بھٹورے کھا رہے تھے کہ اسی دوران چند افراد وہاں پہنچے اور ان سے نام اور پتہ پوچھنے لگے۔ خاتون کا الزام ہے کہ ان افراد نے اسے گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ تم ہندو ہو کر ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ کیوں گھوم رہی ہو۔ اس کے بعد مہتاب کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ ناظرین، استنبول میں صحیح بخاری کی تکمیل کی بابرکت تقریب میں عالمی علماء کرام کی شرکت۔ ترکی کے شہر استنبول میں 12 جولائی 2026 کو ادارہ الفلاح ترکی کے زیر نگرانی ایک عظیم الشان اور تاریخی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 4 سالہ دور حدیث کی تکمیل پر صحیح بخاری شریف کے آخری سبق کا اہتمام ہوا۔ یہ تقریب سلطان غازی استنبول میں منعقد ہوئی، جہاں دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ، علماء کرام اور طلبہ علوم دینیہ شرکت کی۔ اس بابرکت مجلس میں شریک طلبہ کو حدیث کی اجازت بھی عطا کی گئی، جو علم حدیث کی ایک عظیم روایت اور اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اس روح پرور پروگرام میں عالم اسلام کی ممتاز شخصیات شرکت کی، جن میں مفتی طارق مسعود، مفتی محمد سید عفان منصور پوری، شیخ عبداللہ المہرجی، شیخ عمر ملتانی، مفتی زہیب اقبال اور دیگر معروف علماء کرام بھی شامل ہیں۔ ان اکابر علماء کی موجودگی میں اس تقریب کی اہمیت کو مزید بڑھایا گیا۔ اسپین سے جاری ہونے والے تازہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسلام ملک میں سب سے تیزی سے فروغ پانے والا مذہب بن چکا ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران مسلم آبادی میں تقریباً 10 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسلامی کمیشن آف اسپین کی رپورٹ کے مطابق 1990 کی دہائی میں 1 سے 2 لاکھ کے درمیان رہنے والی مسلم آبادی اب بڑھ کر 25 سے 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جو ملک کی مجموعی آبادی کا تقریباً 5% بنتی ہے۔ اس اضافے کے ساتھ اسلام کیتھولک عیسائیت کے بعد اسپین کا دوسرا بڑا مذہب بن گیا ہے۔ وہیں ناظرین، اسرائیل کی شرعی عدالت میں نئی تاریخ رقم، مسلمان خاتون جج مقرر۔ اسرائیل میں ایک اہم عدالتی پیش رفت کے تحت رولا زحالقہ کو شرعی عدالت کی جج مقرر کر دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ ملک کی شرعی عدلیہ کی تاریخ میں اس منصب پر فائز ہونے والی دوسری خاتون بن گئی ہیں۔ انہیں یروشلم کی شرعی عدالت کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جہاں شرعی عدالتیں مسلمانوں کے عائلی، وراثتی اور اوقاف سے متعلق مقدمات کا فیصلہ اسلامی قوانین کے مطابق کرتی ہیں۔ ان کی تقرری کو شرعی عدلیہ میں خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ رہی ناظرین چند اہم خبریں جن سے ہم نے آپ کو روشناس کرایا۔ ناظرین، الاخبار میڈیا ایک ہی ویڈیو میں مختلف اہم خبریں آپ کے سامنے مختصر انداز میں لاتا رہتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیوز اور خبریں کیسی لگتی ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور جو مشورہ آپ دینا چاہیں ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔